ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے اور کلاس کو بغور سن رہے ہوں گے، اور آپ لوگ جو ہے اپنا ہوم ورک نہیں دے رہے، تو میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کا ہوم ورک بھی آپ کا مطلب کیا ہے، اٹینڈنس ہے۔ ہوم ورک نہیں دیں گے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، تو ہوم ورک آپ نہیں دیں گے یہ آپ کی غلطی ہے، میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، آپ کو سوچنا ہے، سمجھے۔ ہوم ورک از یور ایکسٹرا کریکولم، اوکے، it will be considered as your grace mark, so you should as soon as possible you should complete your homework، اوکے، don't be late۔ میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ ہوم ورک از یور ایکسٹرا اور گریس مارک۔ ہوم ورک اسٹینڈس ایز اے گریس مارک فار یور ایگزامینیشن اور پاس ایٹسٹرا۔ دیکھیے، وَالسُنَّ لِلْجُمْعَةِ وَالْعِیدَیْنِ وَالْإِحْرَامِ وَعَرَفَہ۔ وَالسُنَّہ یعنی غسل کو سنت کیا گیا، للجمعۃ جمعہ کے لیے، والعیدین عیدین کے لیے، والاحرام احرام کے لیے، وعرفہ کے لیے۔ اب یہاں سے جو ہے مصنف علیہ الرحمہ جو ہے وضو کے کس کس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، پانی کے انواع کو بتا رہے، سمجھے، وہ آپ لوگ سنیے گا۔ وَيَجُوزُ الْوُضُوءُ وضو کرنا جائز ہے، بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کا پانی، کالمطری جیسے بارش، والعین چشمہ، وَإِن تَغَيَّرَ بِطُولِ الْمُكْثِ اگرچہ وہ زیادہ لمبا ٹھہرنے کی وجہ سے وہ بدل گیا ہے، او غیر احد اوصافی یا اس کے اوصافوں میں سے کوئی ایک وصف کیا ہو گیا ہے، یہ چینج ہو گیا ہے، شیء طاہر وہ کیا ہے، پاک ہے، پاک چیز ہے، جیسے کالتراب مٹی، والاشنان اشنان، والصابون صابن، والزعفران، وبماء جار اور وہ جو بہتا ہوا پانی ہے، فیہ اس میں ہو نجس کیا ہو، نجس ہو، لم یرا اثرہ اگرچہ اس کا اثر نہیں دیکھا جائے گا، نہیں ایو طعم ہو، اس کا مزہ، اس کا رنگ، اس کا بو، وہ سب نہیں دیکھا جاتا ہے، وہ سب سے وضو کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ دیکھیے تو مطلب تو معنی بتا دیا، آپ دیکھیے، سنن فغسل الجمعۃ سنہ لصلاۃ الجمعۃ وہو الصحیح، اور جمعہ کا غسل کرنا کیا ہے، جمعہ کا غسل سنت ہے، نماز جو ہے سنت ہونے کی وجہ سے وہی صحیح بھی ہے۔ اور دیکھیے یعنی ایو ماء الثلج ایسا چشمہ کا پانی یعنی برف کا پانی، فَإِن كَانَ ذَائِبًا اگرچہ وہ پگھلنے والا ہو، بحیث اس حیثیت سے پگھلتا ہے کہ یتقاطر اس سے کیا ہوتا ہے، قطرہ قطرہ گرتا ہے، یجوز جائز ہے، وَإِلَّا فلا اگر جو ایسا برف کا پانی جو پگھلتا ہے لیکن قطرہ ہو کر نہیں گرتا ہے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، سمجھے۔ وَإِن تغیر بطول المکث او غیر احد اوصافہ جیسے ایو الطعم اور لون اور ریح۔ تو وَإِنَّمَا عَدَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء مصنف علیہ الرحمہ نے اس چیز کو شمار کیا، لِيَعْلَمَ جاننے کے لیے کہ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ کہ حکم جو ہے مختلف نہیں ہوتا، بِأَنْ كَانَ الْمَخْلُوطُ اگرچہ مخلوط ہو، من جنس الارض زمین کے جنس، کالتراب جیسے مٹی، او شیئن یا ایسا چیز، یقصد بخلطہ جس کے ملنے سے یہ قصد کیا جاتا ہے، التطہیر کس چیز کا، پاکی کا، کل اسنان نے کل اشنانی والصابون اور کیا چیز، صابون وغیرہ کو، اور شیئن آخر یا کوئی اور تیسری چیز، زعفران عند ابی حنیفہ امام اعظم کے پاس، و عند ابی یوسف امام یوسف کے پاس، ان کان المخلوط شیئن اگرچہ مخلوط چیز، یقصد بہ التطہیر اگر اسے
پاکی ارادہ کیا گیا ہے تو یجوز بہ الوضو، وضو کرنا جائز ہے، والا ان یغلب علی الماء، یا پانی پہ غالب آ گیا، حتی یزول طبعہ، یا تک کہ اس کی طبیعت کو زائل کر دے، وہو رقۃ والسیلان، جیسے کہ پانی کا پتلا ہونا اور بہاؤ، وان کان الشیء، اگرچہ چیز لا یقصد بالتطہیر، اگرچہ اس سے تطہیر کا ارادہ نہیں کیا جاتا ہے، تو ففی روایتی، اس روایت میں یشترط لعدم جواز توضؤ بہ غلبۃ علی الماء، تو وضو جائز نہیں ہے اس پہ عدم کیا گیا ہے، کیونکہ وہ پانی پہ غالب آنے کی وجہ سے، وہ فی روایتی، دوسری روایت میں لا یشترط، کیا شرط نہیں لگے گا، وما لیس من جنس الارض، اور جو زمین کے جنس سے نہیں ہے، فی اس میں خلاف للشافعی، امام شافعی کا اختلاف ہے۔ اب دیکھیے بہتا ہوا پانی جس میں نجس دیکھا گیا لیکن اس کا اثر کیا ہے، اس میں گندگی لیکن اس کا اثر نہیں دیکھا گیا ہے، تو اس سے بھی جائز ہے۔ اختلف فی حد الجاری، اب وہ کتنا بہنا ہے، اس بہنے کے جریان میں، اس کے بہاؤ کی حد میں اختلاف ہو گئے مشائخ علماء کرام کے درمیان، فالحد الذی، تو وہ حد لیس فی درکہ، اس کے درک میں نہیں ہے حرج، کوئی حرج، ما یذهب بطینۃ او ورقن، ہاں جس کے مطلب کیا ہے، کوئی بدبو یا کوئی پتھر ورق کیا ہے نہیں، ہاں اس کے حد کی تعریف کیا ہے، فالحد الذی لیس فی درکہ حرج، جس کے درک میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں، اور ما یذهب، جو لے جاتا ہے، بتبنۃ، پتے، کیا بولتا ہے یہ، ہاں دیکھیے تو ما بتبنۃ او ورقن، جو تنکے اور پتے کو بہا لے جاتا ہے، فَإِذَا سُدَّ النَّهْرُ، اگر نہر کو روک دیا جائے، من فوقن، اوپر سے، وبقیۃ الماء، اور اس کی پانی کے جو بقیہ حصہ ہے، تجری، جو بہتا ہے، مع ضعف، کمزوری کے ساتھ، یجوز بہ الوضوء، یعنی مطلب پانی جو ہے بہت کم بہہ رہا ہے تو اس سے بھی وضو کرنا جائز ہے، اذ هو ماء جاری، کیونکہ وہ بہتا ہوا پانی، وکل ماء ضعیف الجریان، اور ہر وہ پانی جو ضعیف الجریان ہو، اذ توضأ بہ، اگر اس سے وضو کیا، یجب، جائز ہے، ان یجلس، ایک بیٹھنا، بحیث، اس حیثیت سے کہ لا یستعمل غسالتہ، اس کو وہ غسالت کیا نہیں ہونا ہے، مستعمل نہیں ہونا ہے، اور یمکث بین الغرفتین، یا مطلب دو مقدار کے مطابق ٹھہرنا، مقدار ما یذهب غسالتہ، جو اس کے غسل و پانی کو کیا کرے، لے جائے۔ وَإِذَا كَانَ الْحَوْضُ صَغِيرًا، اگر حوض جو ہے چھوٹا ہو، يَدْخُلُ فِيهِ، اس میں داخل ہوتا ہے، الماء من جانب سے، ويخرج من جانب، دوسرے جانب سے نکلتا ہے، يجوز الوضوء، وضو کرنا جائز، فی جمیع الجوانب، ہر جانب سے، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے، من غیر تفصیل، بغیر تفصیل کی، بین ان یکون اربعا فی اربعین، وہ کیسا ہونا ہے، 4 گز 4 میں ہونا ہے، مطلب 4 گز لمبا، 4 گز چوڑا، او یمکث او اقل فیجوز، اگر 4 گز سے کم ہے تو جائز ہے، او اکثر، اگر زیادہ ہے تو فلا یجوز، جائز نہیں ہے۔ وعلم، تم جان لو، انہو، کہ بے شک وہ پانی، اذا انتن الماء، جب پانی بدبودار ہو جائے، فین علم، اگر جانا جائے کہ ان نتنہ، کہ اس کی بدبو جو للنجاست، نجاست کے، تو لا یجوز، جائز ہے، والا یجوز، جائز ہے، حملا علی ان نتن لطول المکث، اگر یہ گمان ہو جائے کہ اس کی بدبو جو ہے پانی کے لمبی مدت تک ٹھہرنے کی وجہ سے بدبو ہے تو جائز ہے، اگر نجاست کی وجہ سے بدبو ہے تو جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا صَدَّ قَلْبٌ عَرْضَ النَّهْرِ، اگر کتا کو باندھ دے ندی کے اوپر، وَيَجْرِي الْمَاءُ، اور پانی بہے، فوق اس کے اوپر، إِنْ كَانَ مَا يُلَاقِ الْكَلْبُ، اگر کتا سے ملتا ہے، اقل مما لا یلاق، جو اس سے نہیں ملتا ہے، کم ہی، تو یجوز الوضوء فی الاسفل، تو اس کے نیچے سے جو پانی آ رہا ہے اس سے وضو کرنا جائز ہے، والا نہیں ہے۔ قال الفقی، ابو جعفر، امام ابو جعفر فقی نے فرمایا کہ علی ھذا، اسی پر ادرکت مشائخی، میرے مشائخ کو میں نے پایا ہے، وعنبی یوسف، امام یوسف سے مروی ہے، لا باس بالوضوء بہ، اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اذا لم یتغیر احد اوصافہ، کہ اس میں کوئی بھی اگر وصف چینج نہیں ہوا ہے تو اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سمجھے۔
وَبِمَاءٍ مَاتَ فِيهِ حَيْوَانٌ مَائِن، اور وہ پانی جس میں پانی والا جانور مر جائے، ماء المولد جیسے قسم کی مچھلی، والزفدہ مینڈک، والزفدہ، وَإِنَّمَا قَالَ مَاءُ الْمَوْلِدِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَوْلِدُهُ فِي غَيْرِ الْمَاءِ، اگرچہ اس کی پیدائش اگر پانی کے علاوہ ہوا، وَيَعِيشُ فِي الْمَاءِ، اور وہ پانی میں زندگی گزارتا ہے، تو يَفْسُدُ الْمَاءُ بِمَوْتِهِ فِيهِ، تو اس کے مرنے سے پانی جو ہے فاسد ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ جیسے کچھوا ہو گیا، مینڈک ہو گیا۔ مینڈک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جو ہے خشکی میں بھی زندگی گزارتا ہے، دوسرا پانی میں بھی زندگی گزارتا ہے۔ تو جو خشکی والا اگر مینڈک مر جائے تو اس سے پانی کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا۔ او ما لیس لہو، یا وہ جس لیس لہو دم سائر، جس کا بہتا ہوا خون نہیں ہے، کل بقی والذباب، جیسے مچھر اور مکھی، لأن النجس، کیونکہ نجس جو ہوا دم المصفو، وہ بہتا ہوا خون میں ہے، کما ذکرنا، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، وہ بحدیث وقوع الذباب فی الطعام، اور جیسے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ اگر مکھی کھانا میں گر جائے تو اس کو ڈبو دینا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے، اور وہ بیماری والے پر سے ہی گرتا ہے۔ وہ فیہ خلاف للشافعی، اور اس میں امام شافعی کا کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اوکے، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے بعد میں پڑھیں گے۔